بیٹا ایک بادشاہ نے اصلی اور نقلی ہیروں کو جمع کیا، یعنی ایک جگہ پر مکس کر دیا ان کو۔ تو چند نوجوانوں کو جمع کر کے اس نے کہا کہ جو اصلی اور نقلی ہیروں کو الگ کر دے گا، اصلی ہیرے اس کے۔ اب نقلی اور اصلی ہیرے اتنا ملتے جلتے تھے آپس میں کہ پہچان کرنا بہت زیادہ مشکل تھا، لہٰذا سب نے باری باری کوشش کی کہ ان کو وہ الگ کر سکے، کیونکہ ان کے دل میں انعام کا لالچ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے اصلی ہیروں کی پہچان کر لی تو یہ انعام کے طور پر ہمیں مل جائیں گے اور ہماری تو تقدیر بدل جائے گی۔ لہٰذا ہر نوجوان نے پوری کوشش کی، لیکن وہ اصلی اور نقلی ہیروں کی پہچان نہ کر سکا۔ سب نے جب ہتھیار ڈال دیے تو ایک نابینا شخص آیا، اس نے آ کے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں ایسا کر سکتا ہوں، میں اصلی اور نقلی ہیروں کو الگ الگ کر سکتا ہوں۔ سب نے اس کا مذاق اڑایا کہ ہم آنکھوں والے ہیں اور تم اندھے ہو، تمہارے پاس بینائی بھی نہیں ہے، تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم انہیں الگ نہیں کر سکے اور تم نابینا ہو کر ان کو کیسے الگ کر سکتے ہو؟ کیا تم مذاق کر رہے ہو بادشاہ سے؟ تو اس نابینا شخص نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ تم مجھے ہیرے پکڑاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں کہ میں ان کو الگ کر دوں گا۔ لہٰذا اس نے ہیرے لیے اور وہ دھوپ میں چلا گیا۔ اس نے جا کر نقلی اور اصلی ہیروں کو دھوپ میں رکھ دیا۔ اب سب لوگ یہ دیکھ رہے ہیں اور خود بھی وہ ہیروں کے پاس بیٹھا رہا، ان کی کانٹ شانٹ کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایک مٹھی میں اصلی ہیرے اور ایک میں نقلی ہیرے پکڑ کر بادشاہ کے پاس آ گیا اور کہا، بادشاہ یہ والے ہیرے اصلی ہیں اور یہ والے ہیرے نقلی ہیں۔ جب بادشاہ نے دیکھا تو وہ بڑا ہی متعجب ہوا، حیران ہوا اور خوش بھی ہوا۔ اس نے کہا، بالکل ٹھیک ہے، تم نے صحیح ان کی سیپریشن کی ہے، علیحدگی کی ہے، اور سب لوگ حیران ہوئے۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ یعنی تمہارے اس عمل میں حکمت کیا ہے، راز کیا ہے؟ تو آپ غور سے سنیے گا، اس نابینا شخص نے کتنی پیاری بات کہی۔ اس نے کہا، بادشاہ جو اصلی ہیرا ہوتا ہے وہ گرمی اور دھوپ کی شدت، اس کی حدت کو برداشت کرتا ہے، وہ جلدی گرم نہیں ہوتا، جبکہ جو نقلی ہیرا ہے وہ دھوپ کی شدت کو، گرمی کی حدت کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ جلدی گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کا ٹمپریچر جلدی بڑھ جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں نقلی ہیرا دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو جو ہیرے گرم ہوتے گئے وہ میں نے سائڈ پہ کر دیے، اور جو پرسکون رہے، ٹھنڈے رہے، ان کو میں نے سائڈ پر کر دیا۔ تو بادشاہ اس کے اس عمل سے بڑا خوش ہوا، اس کی اس دانائی اور حکمت سے راضی ہوا، اور اس کو بطور انعام وہ اصلی ہیرے دے دیے۔ تو بیٹا اس میں سبق کیا ہے؟ انسانوں میں بھی، طالب علموں میں بھی ہیرے ہوتے ہیں، نقلی ہیرے بھی ہوتے ہیں اور اصلی ہیرے بھی ہوتے ہیں۔ تو جو اصلی ہیرا ہے وہ مشقت کو برداشت کرتا ہے، وہ محنت کو برداشت کرتا ہے، گرمی ہو، سردی ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، بارش ہو، وہ اپنے مشن، اپنے مقصد سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ گرمی کی شدت اس کو اس کی منزل تک پہنچنے سے کبھی نہیں روکتی۔ لہٰذا اگر اصلی ہیرے بننا چاہتے ہو تو بیٹا محنت کی دھوپ میں خود کو جلاؤ، محنت کی تپش جو ہے، اس کی جو حدت ہے، اسے آپ برداشت کرو۔ جب آپ محنت کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بیٹا آپ اصلی ہیرے بنو گے۔ اور اگر آپ ایگزامز ہیں، آپ کا کوئی بڑا ٹارگٹ ہے، آپ نے کوئی کمپیٹیٹیو ایگزام دینا ہے، آپ نے کوئی انٹرویو دینا ہے، آپ نے زندگی کی تیاری کرنی ہے، تو اس میں آپ کو محنت کرنا پڑے گی، رکاوٹیں بھی آئیں گی، دھوپ بھی ہوگی، چھاؤں بھی ہوگی، بارشیں بھی ہوں گی، طوفان بھی آئیں گے، لیکن اصلی ہیرا کبھی بھی ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ پرسکون رہ کر اپنی منزل کی طرف چلتا رہتا ہے، اپنے آپ کو امپروو کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہے۔ تو میرا بیٹا آپ لوگ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرتے رہا کریں۔ ایک اچھا استاد بھی ایسا کرتا ہے۔ بہت سارے استاد کئی دہائیوں سے مسلسل